بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ لہب اور سورہ نصر کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے کلاس میں۔ آج ہم نے سورہ لہب شروع کرنی ہے۔ تبت تباہ ہو جائیں یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور تبا وہ تباہ ہو گیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتیبہ کے نکاح میں حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کرنے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور ایک آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی۔ تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ اب آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ما اونا عنہ مالہ وما کسب، ما اونا کوئی فائدہ نہ دیا، عنہ اسے، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا، سیصلی عنقریب وہ داخل ہوگا، نارن ذات لہب شعلوں والی آگ میں۔ ان 2 آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ ان 2 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ما اونا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ سیصلی نارن ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ آگے آیت نمبر 4 اور 5 دیکھتے ہیں۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل من مسد کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ان 2 آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ان 2 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب،
اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے ام جمیل بنت حرب بنت امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ یہ تھی سورہ لہب۔ آگے ہم سورہ نصر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب جاء آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح ورأیتو اور رأیتو تم دیکھو گے الناسا لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجن فوج در فوج لشکر در لشکر فسبح تو تم پاکی بیان کرو بحمدی ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ واستغفرہ بخشش چاہو اس سے انہو بے شک وہ کانا ہے توابن بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اب اس آیت کا سورت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب سورہ نصر کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ پہلے وہ ایک دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہے یا خاص فتح مکہ مراد ہے۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے ہمیں 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب ہی شامل ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے، کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ لہذا اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا۔ نمبر 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے کہ یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے تھے۔ نمبر 5، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی۔ اور نمبر 6،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے. آگے فسبح بحمدک ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورۃ الحجۃ الوداع میں منا کے مقام پر نازل ہوئی. اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی. اس کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی. پھر آیت الکلالاتی نازل ہوئی. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 دن دنیا میں تشریف فرما رہے. پھر آیت واتقوا یومن ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 21 دن یا 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہ رکھیں گے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ یہ صورت سن کر اسی خیال سے روئے. مروی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے. اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اختیار کر لی ہے. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آباء اور ہماری اولادیں سب قربان ہیں. یہاں تک کہ آج کی ہماری سورہ لہب اور سورہ نصر کا ترجمہ اور تفسیر باقی ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں کریں گے.